provided that if an independent candidate duly joins a political party under subsection 6 of Rule 92, he shall not be excluded for the purpose of the calculation of the total number of general seats of such political party. Now, subsection 2 says कि वो जो independent candidates की general seats होंगी, they will be excluded. So, अगर वो शामिल होते हैं तो बेसिक्स तो वो जो जनरल सीट जीती हुई है, बेस वो है, जो इंडिपेंडेंट साथ शामिल होंगे उससे तादाद उसकी बढ़ जाएगी. That is there are two interpretations to that. I don't think that's the correct interpretation of Article 51. Article 51 only requires that you are allotted reserve seats. क्योंकि लफ्ज जो माय लॉर्ड का क्वेश्चन वो आपने जवाब नहीं दिया कि किस तरीके से दो पार्टीज होंगी, आजाद एक तरफ रख ले, वो शामिल नहीं हो रहा है, इन दो पार्टीज के दरमियान ये सीट्स कैसे तकसीम होगी? असल क्वेश्चन ये था. He says this rule answers my question. लेकिन इसके अंदर देखिए ना, अगर ये जो आप अभी एग्जांपल जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, one seat each and everyone else is an independent, true independent, if I may put it that way, then over the proviso will kick in over a 3-day period. On independence के तो मजे लग जाएंगे. Because the two political parties will be grabbing them left, right and center. When the dust settles, I mean, as a practical matter, we are considering to understand a hypothetical, I understand that. Even within that hypothetical, as a practical measure, most, if not all of the independents will be scooped up by one or the other of the political parties, and therefore the problem will disappear. Yes. Apparently. If it doesn't. But let's take the extreme example that if it doesn't, that the independents are staunchly independent and they remain independent, then what happens? I think that's the question. This is the question. Let's make it further, hypothetical pe jana hai. 266 seats hai. 66 seats are between two political parties, 200 are independent. Just want to understand, how will you allocate the 70 seats? Will they only go to these two political parties? Will they only go according to the seats they have, which are 66 in all? उसकी परसेंटम से लेंगे रिजर्व सीट्स में और बाकी रह जाएंगी, या इन्हीं में ही बांटनी है सारी सीट्स? प्लीज ये बता दें. सर, मेरे ख्याल में इनमें नहीं बांटी जा सकती, बिकॉज मेरा पहला जवाब ये है. पहला जवाब ये का क्वेश्चन, अगर आपका ये जवाब है, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कितने लोग हैं? 77. They did not join Sunni Ittihad Council. फिर क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट ही. वही मैं जवाब दे रहा था. They remain independent. Yes. फिर क्या होता है? मैं वही जवाब दे रहा था कि अगर there are leftover reserve seats. Will there be leftover? That's the question. If there are, how will they be allocated? That's the question. How the leftover seats are? रिजर्व सीट कैसे बढ़ती पूरी? वही मैं जवाब दे रहा हूँ. Sir, under the proportional representation system, what is constitutionally barred is that you get any seat which is more than your representation. That's the first principle. The negative answer. I don't understand the answer. That's the negative I've asked you a question. That isn't. आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ना? Suppose they did not join. सर, वही मैं जवाब दे रहा था. समझा नहीं तो समझाएं. Let me just, what my Lord the Chief Justice is saying, let me just say that again. We are taking an assumption that there is no Sunni Ittihad. There are independents and there are two political parties. और नहीं ज्वाइन करना. सर, अगर मैं सेकंड पार्ट कहूंगा ना तो जवाब मिल जाएगा. मैं जरा क्लियर कर कि सिर्फ इंडिपेंडेंट्स का एक सेट है, which is 266 जो बाकी सीटें हैं वो दो political parties में equally divided. I'm making it simple, hypothetical example. Now, are you saying that the proportional representation system means that these two political parties जितनी इन्होंने सीटें ली हैं उसके हिसाब से रिजर्व सीट से अपना शेयर ले लेंगे? Yes. बाकी क्या होगा बाकियों के साथ देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों पार्टीज को 70 सीटों का डिवीजन आधा-आधा ये नहीं हो सकता. वरना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? ये नहीं हो सकता. इसको अपने 51 के तहत बताना है कि ये आपसे पूछ रहे हैं सर. ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ. नहीं, आपके कहने से नहीं, आइन की कौन सी शिक है?
یہ آپ آئین تو نہیں بنا رہے ہیں نا, آئین کی شک بتائیے نا. Sir, it is like saying that a husband is not married. A proportionate representation cannot be disproportionate. It is a contradiction in terms. اب میٹریمونیل میٹرز میں کیوں چلے آتے ہیں؟ فیصل صاحب یہ ویکنٹ رہیں گی یہ سیٹس؟ چلے گئے. Does my learned friend know something I don't? تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی بیگم صاحب ہوتی تو یہ ٹائم پہ ختم کر دیتے. اس کو بلا لیجئے میرے خیال میں. یا تو یہ آپ بتا دیں صدیقی صاحب, یا تو یہ بتا دیں کہ جو 51 ہے اس میں ریشو بتایا گیا کہ اس ریشو سے جو پارٹی آئے گی اس کو سیٹ ملیں گی, اس ریشو سے زیادہ نہیں مل سکتی ہیں. The concept of proportionate representation can never include disproportionate. اس کا ایک اور طریقہ سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا نا پھر پر سیٹ ایلوکیشن ہو جاتی کہ اگر آپ کے پاس 8 سیٹس ہیں تو ایک اسپیشل سیٹ ملے گی. یہ پروپورشنیٹ. اچھا اس کو اگر میں ایک مثال سے اگر میں ایک مثال سے ہی سمجھ آ جاتی ہے بات کہ سپوز 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک سیٹ لی ہے, اس ایگزامپل باقی 264 سیٹس انڈیپینڈنٹ کے پاس. ٹھیک ہے, تو اب ایک سیٹ جو پارٹیز نے لی ہیں وہ 70 ووٹس لے لیں گے؟ نہیں لے سکتی. ذرا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے. آپ جب اس کا دلائل دینا, اس کا دلائل یہ ہے سر کہ پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن. آئین سے بات کیجیے, آئین سے بات کیجیے. سر دنیا میں کہیں پروپورشنٹ ریپرزنٹیشن سسٹم میں ڈسپروپورشنٹ ریپرزنٹیشن دنیا کی. اگر آپ نے دنیا کی بات چھیڑ دی, دیکھیں یہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب ایگزامپلز دیں جبکہ فیکٹس بالکل. پوری بات تحمل کیجیے, سننے کی وہ بھی کر لیں. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لڑتے ہیں ووٹ کی بیسس پہ, فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم نہیں ہوتا ہے. آپ کو 50% ووٹ ملے تو 50% آپ کی سیٹ آ گئی, آپ کو 10% میں وہ ہوتا ہے پروپورشنل. یہ ایک اور کانسیپٹ ہے, اس کو آپ وہ والا پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم نہ کہیے. اب میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا جب آپ نے آغاز کیا تھا, میں نے کہا پورا پڑھی 51, تو میں نے کہا یہ نمبر کم ہو سکتا ہے 336 والا. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کی دلائل مان لوں میں تو پھر تو نمبر کم ہو جائے. نہیں ہوگا, ہوا میں رہیں گے. نہیں, کدھر جائیں گے؟ میں ایکسپلین کروں گا وہ کدھر جائیں گے. یہی 4th کویسچن دینا اس کا جواب. اس کا یہی 4th کویسچن. فیصل صاحب بتائیے نا, میں منتظر. فیصل صاحب یہ بتائیے, اب آپ ایک سوال نہیں کرتے, آپ دوسرا فیل کرنے لگتے ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیے ہائپوتھیٹیکلی اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی سیٹ سیکیور نہیں کرتی ہے, دین will there be allocation of seats? اب جواب ہی نہیں دیکھیں نا, if there is no political party which has secured a seat, نہیں ہوگی, پھر نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو پھر اسی لیے اس کا امپلیسٹ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی جتنی سیٹ سیکیور کرے گی اسی کے پروپورشن میں ان کو ایلوکیشن ہوگی. میں آپ کو نمبرز دکھاؤں گا کہ لوگوں نے 5 سیٹیں لی ہیں. اچھا آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, آپ کو جو سپوز آپ کو جو جوائن نہیں کرتے اس کا سلوشن بتا دینا. ضروری لازم تھا آپ کو جوائن کرتے, نہیں کیا جوائن آپ کو, پھر سر اس کا سلوشن ول لائے. اس کا مطلب ہاؤس کا نمبر گر گیا؟ نہیں گرے گا. ذرا سمجھائیں نا کیسے نہیں گرے گا. So women seat اور وہ نان مسلم تو خالی رہے. پھر can I just put my thought in it also which might sort of lead to some answer. میں ابھی اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. نہیں آپ پلیز نہیں, میں تو خالی نہیں, آپ یہ نہ کریں, میرے سوال کا جواب دیں. آپ ایک اور سوال فیل کرنے He was putting thought to your lordship. آپ جواب دیجئے سوال. آپ کے سوال پہ وہ تھاٹ. دیکھیے جلدی کریں نا, جواب دے دیجئے. اگر ہے نہیں جواب کہتے ہیں. I think the answer to this problem where there is such a situation that there are these یہ مفروضہ نہیں ہے, یہ آپ کی پارٹی ہے نا, نہیں جوائن کیا. میں وہی بتا رہا ہوں. The answer to this question lies in the words in accordance with law. Now the word law is critically important here. The word law here does not simply mean. چلیں آگے بڑھیں نا پلیز, ہمیں سولوشن بتا دیں کیا ہوتا ہے. سولوشن ہی بتا رہا ہوں. It's not an act of parliament. This will require a creative reading of this provision and your lordship can issue directions because this proportionate representation. یہاں رک جائیے, یہ ہم سے زیادتی نہ کروائیے. نہیں, یہ زیادتی بہت ہو چکی ہے. سر سن لیجئے نا, دلائل بھی سن لیجئے. میں یہ نہیں کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے بیٹھ جائیں ہم لوگ. آپ جب ایک چیز کہہ رہا ہے کانسٹیٹیوشن, اس پہ عمل کر لینا. آپ کہیں اس پہ عمل نہیں کرو, ایک اور میں اس پہ عمل کرنے کو ہی کہہ رہا ہوں.
it has left this option open that through a maturing interpretation of this court faced with a contemporary problem, the court can solve this problem through interpretation, because the section itself allows. But can we hear the Election Commission on this? Because you are not required to have a solution to it. This is their solution that they will give. So let's just park it here. Let them explain how this works. آپ اپنا کیس بتا دیں کہ جی یہ میرا کیس. دیکھیے اگر آپ نے یہ سوال کا جواب نہیں دیا, دس گوز ٹو دا ہارٹ آف دا میٹر. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو انٹرپریٹیشن جو میں لے رہا ہوں وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو پھر تو آپ اس طرف چل سکتے ہیں کہ کوئی کریٹیونیس لائیے, کچھ ریڈنگ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن لائیے, کچھ مینوفیکچرنگ کی. سن لیجیے نا, پوری بات سن لیجیے نا. اب یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے. آپ کی پارٹی کو جوائن کیا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.